جن دنوں پورا مسلمانان عالم بقرعید کی خوشیوں میں مگن تھا، اس وقت سویڈن کے اسٹاک ہوم کی جامع مسجد کے باہر قرآن مقدس کو نذر آتش کیا گیا، قرآن کو جلایا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی، جو یقیناً ہم سب کے قلب و جگر کو چھلنی کر دینے والا واقعہ ہے، جس کی مذمت جتنی کی جائے بہت کم ہے۔ آج میں اسی پر مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ جانیں کہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آخر قرآن کی بے حرمتی کی وجہ کیا ہے۔ قرآن مقدس کی اس طرح سے جو لوگ توہین کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو پورا زمانہ لگا ہوا ہے، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ سے پہلے قرآن مقدس کو جلانے کی ایک مختصر سی تاریخ آپ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ 1530 عیسوی میں عربی زبان سے لاطینی زبان میں کیا گیا۔ اس سے پہلے لاطینی زبان یا یورپ کی کسی بھی زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود نہیں تھا، اس وقت عربی میں تھا یا اور دوسری زبانوں میں موجود تھا۔ قرآن کا ترجمہ یورپ کی کسی اور لینگویج میں نہیں تھا۔ جب لیٹن لینگویج میں قرآن کا ٹرانسلیشن ہوا اور یہ اٹلی کے وینس شہر میں چھپا اور شائع کیا گیا تو پوپ کلیمنٹ 7 نے اس کو جلانے کا حکم دیا۔ اس کے فوراً بعد ہسپانوی تحقیقاتی ادارے نے قرآن مقدس کی کسی بھی لیٹن لینگویج پر پابندی لگاتے ہوئے حکم نافذ کر دیا۔ اس طرح سے قرآن کے اوپر پابندی لگا کے اس کا جو ٹرانسلیشن دوسرے لینگویج میں ہو رہا تھا اس کو روک دیا گیا۔ تاریخ کے اس اقتباس کو سامنے رکھ کر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن تو آیا 1400 سال پہلے، لیکن اس کو 500 سال پہلے بین کیوں کیا گیا اور اس کو پہلی بار جلایا کیوں گیا؟ اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ جب قرآن دوسرے لوگوں کی ان کی اپنی زبانوں میں شائع ہوا، ان تک قرآن پہنچا، قرآن کا پیغام پہنچا، تو لوگوں کو خطرہ ہونے لگا، خاص کر کے جو دھرم گرو ہیں ان لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر قرآن ہر ایک آدمی تک پہنچے گا تو وہ لوگ پھر قرآن کو اپنا ہادی اور قرآن کو اپنا پیشوا اور رہبر مان کر اسلام کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ کہیں اس پر پابندی لگائی گئی، کسی نے اس کو جلانے کا حکم دیا، اس طرح سے لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور آج بھی اگر قریب سے دیکھیں گے تو یہی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر اسلام کو نہ روکا گیا تو ہمارے جو بچے آج ہیں وہ بچے کل جا کے اسلام کے دامن میں آ جائیں گے۔ جس تیزی کے ساتھ اور جو سروے ہے، جو ریسنٹلی ابھی تحقیقات سامنے آ رہے ہیں، ان تحقیقات کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چیزیں جو آج ہم لوگوں کے پیچھے پوری دنیا لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کے پیچھے، اسلام کے پیچھے، قرآن کے پیچھے جو پوری دنیا لگی ہوئی ہے، اس کا مین ریزن ہے اسلام کی رفتار، اسلام کی سپیڈ۔ جس تیزی کے ساتھ اسلام کی دشمنی لوگ کر رہے ہیں اس سے کہیں تیزی کے ساتھ اسلام لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ تو یہ لوگوں کو چونکا دینے والا ایک معاملہ ہے جس سے لوگ ڈر کے مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کیسی سازشیں رچ رہے ہیں، اور اس میں سے ایک ہے قرآن کی بے حرمتی کا واقعہ، جس نے حقیقت میں ہم لوگوں کے دل و روح کو تکلیف پہنچائی ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہی ہے۔ تو تاریخ کا ایک مختصر سا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ جب یورپ کی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہوا تو پھر اس کی مخالفت شروع ہوئی۔ لوگ اس کو اپنے طور پر جیسا بھی جس سے ہو سکا روکنے کی کوشش کی، اور آج بھی اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور صبح قیامت تک کی جائے گی۔ لیکن یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ روکنے والے بندے ہیں، انسان ہیں، اور اس کو بڑھانے والا اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو کبھی اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے اور ان معاملات کو جہاں تک ہو سکے ہمیں بھی کنڈیم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانان عالم کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اب یہاں سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں ہر ایک آدمی قرآن کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، کیوں آدمی قرآن کو جلانے میں تلا ہوا ہے، کیوں پوری دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اس کے جو وجوہات ہیں، اس کے جو ریزنز ہیں، آپ اس کو اگر جاننے کی کوشش کریں گے تو جو سب سے پہلی وجہ آپ کو معلوم ہوگی وہ وجہ ہے اسپیڈ آف اسلام، جو مجھے بھی لگی سب سے مکھیہ اس کا کارن ہے اسپیڈ آف اسلام، اسلام کی رفتار، جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ اور آپ ابھی نیوز پیپر کے ہیڈنگز میں بھی یہی پائیں گے، سروے میں بھی یہی ہے، دا فاسٹسٹ گروونگ ریلیجن آف دا ورلڈ از اسلام، سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب وہ مذہب اسلام ہے۔ تو لوگوں کو یہ کھٹکتا ہے کہ اگر مذہب اسلام کو آج نہ روکا گیا تو کل جا کے ہمارے بچے اس کے دامن میں آ جائیں گے، یہ پوری دنیا میں فتح کر لے گا،
تو اس کو روکنے کی ایک کوشش ہے کہ قرآن کو جلا دو، اس کی بے حرمتی کرو اور اس کو اس طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جلانے والے اگر انسان ہے تو بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پہلی وجہ ہے اس کی اسپیڈ آف اسلام۔ دوسری وجہ اس کی کیا ہے؟ دوسری وجہ ہے قرآن کی حفاظت و صیانت۔ قرآن کے علاوہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی اور دھارمک گرنتھ کو جلایا گیا، اس کو بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا یا اس کی توہین کی گئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کتابیں جب آئیں یا جس وقت لکھی گئیں وہ اس دور میں کچھ اور تھی، اس کے بعد زمانے میں کچھ اور ہوئی، اس کے بعد پھر کچھ اور چینجنگ ہوئی، اس کے بعد پھر کچھ اور آج جو ہاتھوں میں ہے کچھ اور ہے، اور کل جا کے یہی کتاب کچھ اور ہو جائے گی۔ لیکن قرآن جس طرح سے روز اول میں تھا آج بھی ویسے ہی ہے اور صبح قیامت تک ویسے ہی رہے گا۔ یہ معاملہ بھی لوگوں کو کھٹکتا ہے اور ایک طرح سے انہیں جلن ہوتی ہے، اور اس جلن کا اظہار قرآن مقدس کی بے حرمتی کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں بھی کتابیں ہیں لیکن وہ محفوظ نہیں ہے۔ اگر محفوظ ہے تو قرآن ہے، کیوں نہ رہے قرآن محفوظ؟ کیونکہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود ان کی ہے، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری قرآن کے نازل کرنے والے اللہ رب العزت کی ہے۔ اس لیے دوسری کتابیں محفوظ کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ محفوظ تو وہی ہوگی جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لیا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور تیسری وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی وہ ہے کہ دوسری اور جو کتابیں ہیں وہ انکمپلیٹ ہے، تو لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ان کی کتابیں انکمپلیٹ ہے اور قرآن مکمل ہے، مکمل ضابط حیات ہے، دستور حیات ہے، زندگی کے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ چیز بھی لوگوں کو کھٹکتی ہے اور اس کو لے کر لوگ اس کی بے حرمتی پہ اترتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کتابیں بھی ہیں جس کی کوئی قدر نہیں، لیکن یہ کتاب ہے جس کی اتنی زیادہ قدر ہے، اور کیوں نہ ہو، یہی تو مینیفیسٹو آف دا ورلڈ ہے، یہی تو اللہ کا آخری کلام ہے، اور اس کلام میں کائنات کے ہر ایک ذرے کے بارے میں معلومات کو رکھ دیا ہے۔ تو یہ مکمل کتاب ہے جو زندگی کے ہر ایک شعبے کے لیے کافی ہے۔ یہ چیز بھی لوگوں کو کھٹکتی ہے۔ چوتھی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ وجہ ہے مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ مضبوط رشتہ، کیونکہ اور دوسری کتابوں کی ریڈنگ اور اس کو پڑھنا اس طور پر نہیں ہوتا ہے جس طرح سے مسلمان قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ بھی کھٹکتا ہے، یہ بھی خراب لگتا ہے کہ آخر اس کتاب میں ہے کیا کہ مسلمان اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں مسلمانوں سے خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں تمہارا رشتہ مضبوط تھا اور مضبوط تھا اس سے پہلے قرآن کے ساتھ۔ اگر وہ مضبوطی آ جائے تو انشاءاللہ الرحمن، اگر وہ مضبوطی آ جائے گی تو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بھلائی کا بہترین ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو اور استوار کرو اور مضبوط کرو، اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس حدیث پاک کو ہمیشہ یاد رکھو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن ہے جس کے ساتھ جو آدمی دل لگاتا ہے، جس کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سرخروئی عطا فرماتا ہے، اس کو بلند کر دیتا ہے، اور جو اپنا رشتہ اس کے ساتھ توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اس لیے اپنے تعلقات کو قرآن کے ساتھ مضبوط کرو، پھر دیکھنا انشاءاللہ یہی قرآن ہے جو تمہیں اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ اب اس کے ریزلٹس کے اوپر اگر میں بات کروں تو اس کا ریزلٹ تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، قرآن کو جلانے کا واقعہ، تو یہ ہم لوگوں کو حقیقت میں تکلیف دینے والا واقعہ ہے۔ ایک طرف تو سخت اس کی مذمت ہونی چاہیے، پرزور مذمت، اور اس کے خلاف قانون پاس ہونا چاہیے تاکہ کل جا کے کوئی اللہ کے کلام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو ہے، وہ کیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہے تو جو دوسرے لوگ جس کو دھرم سے کوئی مطلب نہیں، جس کو ریلیجین سے کوئی بھی تعلق نہیں، جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن کو جلانے پہ لگے ہیں اور دوسری طرف قرآن والے سخت مذمت کر رہے ہیں، آخر بات کیا ہے کہ پوری دنیا قرآن کے پیچھے ہے۔ تو جو لوگ اپنی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، مذہب سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، جب وہ لوگ قرآن کے ساتھ ان تعلقات کو دیکھتے ہیں یا اس طرح کی بے حرمتی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو پھر وہ لوگ بھی قرآن سے قریب ہوتے ہیں، اور جب قرآن سے قریب ہوتے ہیں تو جو بھی قرآن سے قریب ہوتا ہے وہ اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ پھر وہ اسلام کے دامن میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی ان کو ریسرچ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، ان کو پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور جب وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو قرآن میں ایسی ایسی چیزوں کو وہ پاتے ہیں جس سے پہلے کبھی اس کے کانوں نے ویسی چیز نہیں سنی۔
یا کبھی اس کے دماغ میں بھی ویسا خیال نہیں آیا؟ جب اس طرح کے تصورات کو وہ قرآن میں پاتے ہیں تو پھر قرآن سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اور قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر اسلام کو قبول کر جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اقرار کیا اور لوگوں کو بتایا کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، تو بہت سارے لوگ دشمن ہوئے۔ اس زمانے میں بھی لوگ روکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہ سننا، اس کی بات نہ سننا، سنو گے تو ادھر ہو جاؤ گے، سنو گے تو اپنے دین دھرم کو بھول بیٹھو گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دھرم کو قبول کر لو گے۔ تو لوگ اس زمانے میں بھی روکتے تھے اور سختی کے ساتھ روکتے تھے۔ جب اس کو بعض لوگوں نے دیکھا کہ آخر روک کیوں رہے ہیں، اور چھپ چھپ کے جب قرآن کو سنا تو پھر قرآن کے ساتھ ہی ہو گئے۔ آج بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہے، جب تیسرا شخص اس کو دیکھتا ہے کہ آخر ہے کیا بات، پھر وہ قرآن کا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ اس کی تازہ ترین مثال لے سکتے ہیں 2022 کی تمل ناڈو کی موٹیویشنل اسپیکر اور ٹیچر، جس کا نام ہے سبری مالا جیکاننتن۔ یہ اسلام قبول کر کے اور فاطمہ سبری مالا اپنا نام رکھ لیتی ہیں۔ اسلام لانے کی وجہ جو ان کی ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے، سنیں گے یا ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہی پورا کا پورا جو میں نے ابھی بیان کیا۔ وہ جب مسلمان ہو جاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں نے خود سے پوچھا کہ آخر ہے کیا کہ لوگ مسلمانوں کے خلاف تلے ہوئے ہیں، ہے کیا کہ قرآن کی بے حرمتی پہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے سمجھ میں آنے لگا کہ آخر ہے کیا، کیوں لوگ مسلمانوں کو اپنا جانی دشمن بنائے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ہر ایک چیز موجود ہے، اسلام میں ہر ایک چیز موجود ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ پھر میں قریب ہوتی چلی گئی اور آج مجھے خود سے بھی زیادہ اسلام سے محبت ہو گئی۔ اور وہ آگے چل کے کہتی ہیں، عمرہ پہ جب گئی تو وہاں ایک اسٹیٹمنٹ دی اور وہ وہاں جا کے کہتی ہیں کہ مسلمانوں، تمہارے پاس ایک خزانہ ہے، تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کا صحیح استعمال کرو، پھر دیکھنا تمہارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی بھلائی ہوگی۔